حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں جمعہ کے سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ ہر دعا سے ضروری بنیادی دعا یہ ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی مسجد اور سجدہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق آخری سانس تک قائم رکھے، ایمان پر جئیں، اعمال والی صبح شامیں راتیں نصیب ہوں، اور خدا کرے آخری سانسیں ایمان پاک کلمہ پر گزرے۔ میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، بہت پیار۔ اللہ کا اپنے بندوں سے کیسا کتنا پیار ہے، ساری مخلوقات بعض کو اللہ نے ان کے اشارے سے پیدا فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بعض مخلوقات کی تخلیق میں، انہیں بنانے میں حق سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے خدمت دی، لیکن انسان سے اللہ کو پیار اتنا ہے، فرمایا خلقتہ بیدی، اس انسان کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ آج ترقی کا دور ہے، نت نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، طرح طرح کے کام مشینری سے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہاتھوں کی کاریگری اور ہاتھوں کے کام کی آج بھی قدر و قیمت ہے، اپنی ایک ویلیو اور شناخت ہے۔ دکاندار بتاتے ہیں یہ مشین کا کام نہیں، ہاتھوں کا کام ہے۔ خریدار بعض چیزوں میں ہاتھوں کا کام مانگتے ہیں، اور ہاتھوں کے کام کی قیمت بسا اوقات مشین کے کام سے زیادہ کہیں سمجھی جاتی ہے۔ انسان کتنا قیمتی ہے، اللہ کی نظروں میں اس
اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ کو اس سے پیار کتنا اور کیسا ہے۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ انسان قدرت کے ہاتھوں کا کام ہے، انسان قدرت کے ہاتھوں کی کاریگری ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ انسان سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ انسان سے اللہ کا پیار سمجھنا ہو تو چند ایک آیات پر نظر رکھیں۔ ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے بندوں پر، انسانوں پر رحمان ہے، بہت مہربان، بے پناہ رحم کرنے والے، بہت پیار کرنے والے۔ اللہ کی رحمت دنیا میں سب انسانوں کے لیے عام ہے۔ رحمان، انسان چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو، دنیا میں اللہ سب پر مہربان ہے۔ سب کو اللہ نے زندگی دی، سارے رب کی دی زندگی جیتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ سب کو اللہ رزق دیتے ہیں، سارے رب کا دیا رزق کھاتے ہیں پیتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ سب کو اللہ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان، بولنا، سننا، دیکھنا، رشتے ناطے، رات کی پرسکون نیند، یہ ساری نعمتیں دنیا میں رب تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، سب کو دی ہیں۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ الرحمن، اللہ کو اپنے سارے بندوں سے پیار ہے، سارے انسانوں سے، مسلمان ہوں، کافر ہوں، نیک ہوں، گناہگار ہوں، سجدہ کرنے والے، تہجد گزار ہوں، رب کے باغی، گناہگار، نافرمان، دنیا میں اس کی رحمتیں عام ہیں، اس کا پیار ہر ایک کے لیے ہے۔ الرحمن وہ سب پر مہربان ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رب کائنات کی عنایات ہیں تو ابو جہل کو بھی اس رب تعالیٰ نے دنیا میں اپنی نعمتیں دی۔ بسا اوقات کو اللہ نے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، برگزیدہ بندوں کو، صحابہ پیغمبروں کو آزمائشوں سے گزارا، واقعے دیکھنے پڑے۔ این اسی وقت اللہ نے اپنے نافرمانوں، باغیوں کو دنیا کے سارے خزانے دے دی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عنایات ہیں۔
تو مقابلے میں فرعون کو دیکھ لیں، اسے تخت و حکومت بھی دی، مال و دولت بھی دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں نمرود ہے، قارون بڑے خزانوں والا ہے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کا اپنے بندوں سے، انسانوں سے پیار کیسا ہے۔ الرحمن، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، وہ سب پر مہربان، سب کو دیتا ہے۔ البتہ الرحیم، جب یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی، دنیا ختم کر دی جائے گی، آخرت کا جہاں شروع ہو جائے گا، یا پھر انسان انفرادی طور پر جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اگلا جہان، اگلے جہان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی رحمت خاص ہے، پھر وہ الرحیم کی شان رکھتا ہے، پھر اس کی رحمت ہر ایک کے لیے نہیں، پھر وہ صرف اور صرف ایمان والوں سے پیار کرے گا، ان پر مہربان ہوگا۔ پھر ایمان سے محروم، اس کا سب سے بڑا نقصان دنیا چھوڑنا نہیں، دنیا کی مال و دولت چھوڑنا نہیں، کنبہ قبیلہ آل اولاد چھوڑنا نہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، اللہ کی اس پر مہربانیاں ختم، رب تعالیٰ کا اس سے پیار ختم، اگلے جہان کا سفر شروع ہوتے ہی رب کا پیار، اس کی رحمتیں، مہربانیاں صرف ایمان والوں کے۔ جتنا جتنا ایمان، جتنے جتنے اعمال، نیکیاں، عبادتیں، جتنا جتنا ایمان، اگلے جہان میں رب کا پیار اتنا اتنا بڑھتا جائے گا، اس کی مہربانیاں اتنی اتنی بڑھتی جائیں گی، ایمان و اعمال کے ساتھ اس کی رحمتیں جڑی ہوں گی، وہاں اس کی رحمت ہر ایک کو دی گئی۔ قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، ایمان سے محروم لوگ دوزخ پہنچا دیے جائیں گے، ایمان رکھتے لیکن زندگی نیکی، عبادت، رب کے حکموں، پیغمبر کے طریقوں پر نہیں گزری، گناہگار بھی دوزخ پہنچا دیے جائیں گے۔ ایک وقت گزرے گا، کافر لوگ ان گناہگار مسلمانوں کو تانے دیں گے، ہم تو چلو جہنم پہنچے، یہ آگ اور عذاب دیکھ رہے، تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا؟ تم تو مسلمان تھے، کلمے والے، ایمان والے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت جوش آئے گی، خداوند قدوس حکم صادر فرمائیں گے، دوزخ کے اندر کوئی ایمان والا جو اپنے سینے میں ذرے جتنا ایمان لے کر گیا، ذرے جتنا ایمان، کوئی نیکی عبادت نہیں، ذرے جتنا ایمان سینے میں لے گیا،
حکم ہوگا کہ کافر اب انہیں تانے دے رہے ہماری غیرت دوبارہ نہیں کرتی، انہیں جہنم سے نکال کر جنت دے دیا۔ ذرے جتنے ایمان کے ساتھ بھی رب کی رحمتیں، ذرے جتنے ایمان والے کے ساتھ بھی رب کا پیار، سمجھایا یہ کہ رب تعالی جب یہ کائنات ختم ہوگی تو پیار اس کا، مہربانی اس کی، رحمت اس کی صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا اپنے بندوں انسانوں سے پیار سمجھا رہا ہوں۔ دوسری آیت شریفہ دیکھیے، ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کی مخلوقات بڑی ہے، آسمانوں پر فرشتے اسی ذات کے علم میں ہے کتنے ہیں، آسمانوں پر چمکتے ستارے وہ مالک جانتا ہے کتنے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے وہ رب کائنات جانتا ہے کتنے ہیں، زمین پر رہنے والے انسان، جنات، پھل بوٹے، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کے موجود قطرے، ریت کے سارے ذرات، یہ ساری چیزیں رب کی مخلوقات ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ کتنی تعداد میں ہیں، ہاں خالق جانتا ہے۔ اس خالق نے فرمایا یہ ساری چیزیں مل ملا کر بھی تھوڑی ہیں، ساری چیزیں مل ملا کر بھی تھوڑی ہے، میری رحمت ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں اپنے بندوں پر ساری چیزوں سے زیادہ مہربان، مجھے اپنے بندوں سے ان ساری چیزوں سے زیادہ پیار ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کو اپنے بندوں سے، انسانوں سے کتنا پیار ہے، ایک آیت شریفہ اور دیکھ لیجئے، ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ہمارے حبیب مکرم ہمارے بندوں سے کہتے خود پر بہت ظلم کیا، تم نے نیکی نہیں کی، ہماری عبادت بندگی نہیں کی، اذانیں سنی تم نے، نمازیں نہیں پڑھی، مال دولت دیا تھا، ہیلے بہانے کر کے وقت گزارتے رہے، تم ہمارے گھر نہیں آئے، حج نہیں کیا، زکات تم نے نہیں دی، ہمارے حکموں کو تم نے توڑا، یاد رکھو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کوئی نقصان نہیں کیا، خود پر ظلم کیا۔ کیا مطلب ہے؟ ساری کی ساری خدائی، ساری کی ساری خدائی سجدے میں گر جائے، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، ساری خدائی سجدے میں جا کر کہے میرا رب پاک بلند برتر سب سے اوپر، اس ذات کی بڑائی میں تن کے جتنا بھی اضافہ نہیں، ساری خدائی سجدہ چھوڑو، اسے ماننے سے ہی انکار کر دے، اس ذات پاک کی بڑائی میں
وہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ذرے جتنی بھی کمی نہیں آتی. تو اذان سن کر نماز کے لیے نہ آنے والا نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا کر رہا ہے. نماز کے ساتھ رب نے رزق جوڑا، اپنا رزق کا نقصان کیا. نماز کے ساتھ رب نے سکون جوڑا، اپنے سکون کا نقصان کیا. نماز کے ساتھ رب نے خوشیاں جوڑی، اپنی خوشیوں کا نقصان کیا. نماز چھوڑ کر رزق ڈھونڈ رہا بازاروں میں، نماز چھوڑ کر صحت ڈھونڈ رہا اسپتالوں میں، نماز چھوڑ کر سکون ڈھونڈ رہا نشو تماشوں میں، تو ڈھونڈتا پھرے. نقصان کس کا کیا؟ اپنا کیا. اس لیے فرمایا ہمارے حبیب ہمارے بندوں سے کہیں ہم سے دور ہو کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، ہماری آذانیں سن کر سجدے چھوڑ کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا نقصان کر رہے، خود پر ظلم کر رہے. بہرحال جو کیا سو کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بیٹے ماں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ماں بیٹوں سے مایوس ہو جاتی ہے، اولاد والد سے، والد اولاد سے مایوس ہو کر کہتا ہے اس سے بہتر تھا ہوتی ہی نہیں. رشتے ناتے دوست یار سارے ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں مایوسی تو صرف اور صرف اس پیدا کرنے والے رب سے ہے. فرمایا مجھ سے مایوس نہیں ہونا. میرے محترم دوستو، اللہ کا اپنے بندوں سے پیار کتنا کیسا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا. ایک آیت شریفہ اور دیکھ لے. ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ہمارے حبیب مکرم آپ رحمت للعالمین، امت کے سینوں میں آپ کا پیار موجود. آپ زبان رحمت زبان نبوت سے اپنی امت کو خود ہی سمجھا دیں. رب کو سمجھو تو صحیح، اپنے اللہ کو پہچانو تو صحیح. تمہیں پورا تعارف ہی نہیں، سوچو غور کرو خود کو سمجھاؤ. انا الغفور میں بخشنے والا ہوں، الرحیم میں بہت مہربان ہوں. میرے پاس آؤ، مجھے پہچانو. کسی کیفیت میں بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، جب تک زندہ ہو، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبض کی کچھ حرکت جاری ہے، آ جاؤ. میں غفور بھی میں رحیم. سمجھا یہ رہا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کیسا، اللہ کو انسانوں سے محبت کیسی. ایک اور زاویے سے دیکھیں. دو فریق، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے، دوری ہو جائے، اختلاف ہو جائے. فریقین میں ایک قصوروار ہوتا ہے اور دوسرا جس کی حق تلفی ہوئی، جس کا دل دکھایا. راضی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی پوچھ یہ رہا، دو لوگ آپس میں ناراض، ایک ہی تو غلطی ہوگی، اب راضی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کی غلطی ہے وہ راضی کرتا ہے، وہ قریب آنے کے حالات بناتا ہے، کسی کو درمیان میں ڈالتا ہے کہ تم بات کرو، صلح ہو جائے. عموماً شادی بیاہ یا ایسے موقع پر عزیز و اقارب کو بھیجا جاتا ہے، فلاں چچا تایا ماموں ناراض ہے،
آپ صلح کروائیں، ہماری خوشی میں وہ شریک ہوں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا کیسا عجب معاملہ ہے. غلطیاں ہماری، گناہ کیے انسانوں نے، اذانیں سن کر نمازیں نہیں پڑھی انسانوں نے، رب کو ناراض کیا انسانوں نے، رب کا کھا کر اس کے حکم توڑے انسانوں نے. صبح سے شام تک گزری 35-40 سالہ زندگی میں غلطیاں کرے، نافرمانیاں کرے، گناہ کرے انسان، اور منانے کی کوشش کون کر رہا؟ اللہ. سمجھانے کی کوشش کون کر رہا؟ اللہ. واپس بلانے کی کوشش کون کر رہا؟ اللہ. بندے دوری اختیار کر کے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے سمجھا کون رہا؟ اللہ. 1.25 لاکھ پیغمبر رب تعالیٰ نے بھیجے، انسانوں کی طرف بھیجے. وہ پیغمبر ایک ایک کے پاس جا کر سمجھاتے رہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ تھوڑی سی زندگی تم نے جینا ہے، یہ کرو، ان کاموں سے بچو. اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے، یہ تھوڑی سی رب کی مان کر جی لو، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تمہاری مرضی کی زندگی تمہیں دے دیں گے. 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، پھر آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا. محبوب کوئی کسی سے شیئر نہیں کرتا. رب کا اپنے بندوں سے پیار دیکھیں، اللہ کو انسانوں سے کیسی محبت، کتنا وہ مہربان. انسانوں کے پاس رب نے آخر میں اپنے محبوب ہی کو بھیج دیا. جاؤ آپ میرے بندوں کو سمجھاؤ، بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اپنی منمانیاں کر کے کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب نے ختم ہونا ہے. آنکھ کھلے گی، کچھ بھی پاس نہیں ہوگا. میرے محبوب میری انسانیت کو، میرے بندوں کو سمجھاؤ، بچ جائیں نقصان سے. تو ناراض ہے اللہ کی ذات. غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں کرے انسان، دور ہو رب سے انسان، پھر اللہ کا پیار تو دیکھے. انسان کو منانے کے لیے اسی نے پیغمبر تھے، قرب کی راہیں. 1.25 لاکھ پیغمبروں کا جرگہ، آخر میں اپنے محبوب. یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں سے اللہ کا پیار ہے، انسانوں پر رب کی مہربانی ہے. ہم 1 2 3 4 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، کسی کو منانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، صلح کے لیے، قریب لانے کے لیے. لیکن 6 سے 7 دفعہ کسی کو، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، بھیج دیں اور کوئی پھر بھی نہ مانے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک، تو اپنے طرف پوچھتے ہیں اپنے طرف. رب کا پیار دیکھو. حی علی الصلاح کی آواز آئے، حی علی الفلاح کی آواز آئے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اسے اللہ کا اپنے لیے پیار سمجھ لو. میرا رب کتنا میرے اوپر مہربان ہے، میں تو گناہ کر کے اس سے دور ہو چکا، وہ مجھے پھر بلا رہا ہے، پھر میرے لیے میرے کانوں تک آواز پہنچا رہا ہے، آؤ میرے سجدے کی طرف، آؤ میں تمہیں کامیاب کر دوں. فجر کو بھی مجھے بلایا، میں کتنا بھی عیبی ہوں، اور مجھے اسے مجھ سے کتنا پیار ہے. ظہر میں بھی بلایا، عصر، مغرب، عشاء میں بھی بلایا.
کبھی جماعت والے آ گئے مسجد میں، کبھی گھر کے دروازے پر آؤ بھائی نماز کی طرف، مسجد میں آؤ کامیابی دین کی بات کرتے. اس سے اللہ کا اپنے لیے پیار سمجھے، پیار. اللہ آپ کو اپنے گھر بلا رہا، کسی بہانے سے بھی بلا رہا، کسی ذریعے سے بھی بلا رہا. کوئی بھی آپ کو رب کی طرف بلا رہا، مسجد میں آئی جماعت یا اذان اور اسپیکر سے آئی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ سب رب تعالیٰ کے آپ سے پیار کے مظاہر ہیں. ہاں، ناراض بھی وہ، غلطیاں ہماری، اور پھر یہ ناراض دوری کرنے کے ذریعے کوششیں بھی وہ کر رہا. یہ تو ہمیں کرنے دیں. بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ رمضان گزرا نہیں گزرا؟ ماشاء اللہ. میرے محترم دوستو، اللہ کا اپنے بندوں سے پیار سمجھنا ہے تو ایک پہلو یہ بھی اور بہت قابل توجہ ہے. اب تک جو عرض کر رہا تھا اسے آپ بنیاد سمجھ لیں، اس پر بلڈنگ اب کھڑی ہو. کیا کمال کی آیت شریفہ ہے. قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. زندہ معجزہ کا کیا مطلب؟ ہر پیغمبر پر معجزہ اترا، ہر پیغمبر کو معجزہ دیا گیا. ہر نبی دنیا سے جب پردہ فرما گئے ان کا معجزہ بھی ختم ہوا. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر دنیا سے پردہ ضرور فرما گئے، لیکن پیغمبر اب بھی ہیں، قیامت کی صبح تک خاتم النبیین ہیں. باقی معجزات آپ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن خوش نصیب امت قرآن کھول کے پڑھا کرو، چوما کرو، روزانہ زیارت تلاوت کیا کرو. الحمد سے بالناس تک اللہ کے حبیب کا یہ معجزہ آج بھی ہے. اور نت نئے معانی اللہ جنہیں نصیب فرما دے، اس معجزہ سے نت نئے ایمان کے انوارات، برکات، ہدایت کے رستے رب تعالیٰ کھولتے ہیں. اللہ کا اپنے بندوں سے پیار کیسا، کتنا، ذرا توجہ دھیان سے اس حقیقت کو سمجھیں. میرے محترم دوستو، میں اور آپ جب کسی سے ناراض ہو جائیں تو ایک، دو، تین، چار، پانچ دفعہ کم و بیش اس سے زیادہ کم اسے موقع دیتے ہیں کہ واپس آ جائے، ناراضگی ختم کر لے، گلے شکوے دور ہو جائیں. اس سے زیادہ سگی اولاد کو بھی ہم موقع نہیں دیتے. حقیقت ہے. اللہ کو بندوں سے کتنا کیسا پیار. یہ بندہ جب تک زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر سمجھتے ہیں آپ ابھی زمین کے اوپر ہیں، سر ہلائیں. جب تک یہ بندہ زمین کے اوپر ہے، اللہ کو اس بندے سے، اس انسان سے اتنا پیار ہے. جب تک یہ زمین کے اوپر ہے رب نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھلا چھوڑ رکھا، واپسی کا رستہ دے رہے. غیرت. یہ ناراض کر رہا ہے، وہ ناراض ہے، یہ غلطیاں کر رہا، یہ گناہ کر رہا، اس رب کے حکم توڑ رہا، لیکن وہ مہربان کتنا ہے. فرعون جیسے کے لیے بھی اس نے اعلان نہیں کیا کہ فرعون اتنا بڑا میرا باغی ہے، اب اگر یہ ایمان لائے تو میں قبول نہیں کروں گا. ابو جہل نے میرے پیغمبر کو اتنا ستایا، اس کا تو
تو میں کلمہ نہیں مانوں گا۔ قارون بڑے بڑے میرے باغی نافرمان، ان کی تو میں نہیں سنوں گا، میرے بڑے نافرمان ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، زمین سے اوپر فرعون ہے، ابو جہل ہے، قارون ہے، نمرود ہے، کوئی اس کا بڑے سے بڑا باغی ہے، جب تک زمین کے اوپر ہے اس رب نے واپسی کا رستہ رکھا ہے۔ یہ جو توبہ اور استغفار ہے، اسے اگر اس زاویے سے دیکھو تو دل محبت سے بھر جائے۔ استغفار توبہ کرنے میں بھی لطف آئے۔ عام طور پر ذکر و اذکار، درود پاک، دوسری چیزیں جب ہم ورد کرتے ہیں وہ تو اللہ کی بڑائی ہے، پاک پیغمبر پر درود ہے۔ استغفار کی اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے یا دھیان نہیں دیتے کہ استغفار چیز کیا ہے۔ استغفار واپسی کا رستہ ہے، استغفار رب کی دی مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ استغفار میرے آپ کے ساتھ رب کا پیار ہے۔ استغفار رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سپیس ہے، موقع ہے، مہلت۔ واپسی کے رستے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر کیا کمال، توجہ پوری رکھیں تو لطف آ جائے۔ کیا کمال، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ میرے بندوں بھی نیکوکار تہجد گزار نہیں، میرے نافرمان بندوں، گناہگار بندوں، تم سے کہہ رہا ہوں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں نے واپسی کا رستہ رکھا ہے، توبہ اور استغفار کر لو، میری دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھا لو، میں نے بند گلی نہیں رکھی، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، مجھے تم سے اتنا پیار ہے، جب تم توبہ کر لو گے میں سب کچھ مٹا دوں گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی۔ دنیا کی کوئی عدالت، کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ عدالت کسی جرم سے بری بھی کر دے پھر بھی عدالتی ریکارڈ تو موجود ہے، سالوں بعد، صدیوں بعد بھی موجود ہے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے ریکارڈ کو صاف کر دیتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ یہ میرا بندہ تھا، اس نے گناہ کیا، میرا حکم توڑا، اب میں معاف کر رہا ہوں، ریکارڈ میں موجود ہے، نہیں، میں ریکارڈ سے مٹا دوں۔ اس سے زیادہ پیار دیکھو، اس سے زیادہ پیار دیکھو کہاں ہوگا اسے۔ مجھے اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، واپسی کا موقع میں نے دے رکھا، جب تک زمین پر چل پھر رہے کر لیں توبہ استغفار، میرا گھر کھلا، آ جائے میرے پاس واپس، آ جائے میرے پاس واپس۔ ماں کی نظریں نافرمان بیٹے کا رستہ دیکھتی، دروازے پر رہتی، کب آ جائے اور آ کر میری گود میں سر رکھ لے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہے، گناہگاروں کا رستہ دیکھ رہے، آؤ تو صحیح میری قدرت کی گود میں سر رکھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، گناہ مٹا بھی دوں گا، اور تم سے پیار اتنا ہے گناہوں کی جگہ پر وہ نیکیاں لکھوں گا جو تم نے کی نہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار عرض کر۔ توبہ اور استغفار رب کی محبت سمجھنے کا ذریعہ۔ اب ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا، اوپر دیکھنا، آیت شریفہ کے نور سے سینے کو روشن کرنا۔ ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ کیا بول ہے، کوئی سمجھے تو اس محبت کے نشے سے باہر آئے ہی نہیں۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، دو لفظ ہیں،
پہلے ذرا مختصر سا دو لفظوں میں فرق سمجھ لیں، پھر آیت شریفہ کی صحیح سمجھ آئے۔ ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہیں استغفار کا ذکر ہے، کہیں توبہ کا ذکر ہے، کہیں اکٹھے دونوں کا ذکر ہے۔ جیسے یہ آیت ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار بھی کرو اپنے رب سے اور توبہ بھی کرو۔ فرق کیا ہے؟ جو دلچسپی رکھے کمال کی چیز میں سے فرمایا استغفار تو یہ ہے کہ اب تک جو کیا اس پر معافی مانگ لو، اور توبہ یہ ہے کہ پھر ہمارے بن جاؤ، اس کے بعد ہم سے دور نہیں ہونا، پھر گناہوں کی طرف نہیں جانا، پھر ہم سے دوری والا رستہ نہیں پکڑنا۔ فرق یہ ہے۔ عباس بھائی ایک فرق اور کمال، حیران ہو۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار یہ ہے کہ تم کیے ہوئے گناہ بخشوا لو۔ استغفار یہ ہے کہ اب تک جو گناہ کر چکے اور مجھ سے دور ہو چکے ان گناہوں پر استغفار کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب تعالی سے اپنے گناہ بخشوا دو، جو کیے ان کی صفائی کروا لو۔ یہ ہے استغفار۔ ہوشیار رہنا، کہیں شادی پر جائیں یا کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں، دین دنیا کے اعتبار سے تو جن کپڑوں میں دکان پر کام کر رہے انہی میں جائیں گے یا صاف ستھرے ہو کر؟ استغفار سمجھو چیز کیا؟ میرے بندو، میں ہوں سبحان، سجدے میں کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، رکوع میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم، میں بڑا پاک ہوں، بڑا پاک، بڑا پاک، اور تم ہو گناہوں نافرمانیوں سے لتھڑے ہوئے، گناہوں نافرمانیوں کی آلودگی تم پر۔ یہ گندگی جو ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں، اصل نحوست گناہ کی گندگی، گناہ کی، رب کی نافرمانی کی نجاست۔ تم اس میں ناپاکی میں سر تا پا ڈوبے ہوئے ہو۔ تم میرے قابل ہو نہیں، تم میرے قابل رہے نہیں۔ میں کیا ہوں؟ سبحان ربی الاعلی، اور تم گناہوں سے زندگی برباد کرنے والے۔ پہلے کرو استغفار، جسم کو کرو گناہوں سے پاک۔ جیسے جیسے زبان بولتی ہے، دیکھو ادھر، جیسے جیسے زبان بولتی ہے امجد جاگ جاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے یہ جسم گناہوں کی نحوست سے جان چھوٹتی جاتی، پاک ہوتا جاتا۔ جیسے جیسے استغفار زبان پر، ویسے ویسے یہ جسم ہلکا ہوتا جاتا۔ اللہ سمجھ دے تو بندہ محسوس بھی کرتا ہے، توجہ ہو، دلچسپی ہو، سمجھ ہو۔ تو اب میرے بندو تم سے پیار بہت ہے، گناہ کر کے ناپاک ہو گئے، گناہوں سے آلودہ ہو گئے، میرے قابل نہیں رہے۔ ادھر دور دور بیٹھ کر کہیں مسجد میں کسی کونے میں استغفار کرو، گناہوں کی نجاست ہٹاؤ، پاک صاف ہو جاؤ۔ ثم توبوا الی اللہ، جب پاک ہو گئے سبحان کے پاس آ جاؤ، اب تم میرے قابل ہو، اب تم میری طرف لوٹ آؤ۔ توبہ لوٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ پہلے کیا کرنا؟ چار بندے سمجھ آئی؟ پہلے کیا کرنا؟ استغفار۔ استغفار ہے پاک ہونا، گناہوں کی نجاست آلودگی سے خود
को धोना, फिर क्या करनी, तौबा। तौबा का क्या मतलब, फिर रब की तरफ लौटो। कमाल का जुमला दूं, आज दिल नहीं कर रहा। मुझे 45 मिनट तकरीबन हो गए, अभी तक मैं कामयाब नहीं हूं। एक जुम्मा छोड़ो तो ए नुकसान, ऊपर से रोजे गुजरे, ईद गुजरी, माशाल्लाह। थोड़ी सी होशियारी रखे चेहरों पर, थोड़ी सी ताजगी, मुस्कुराहट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ईमान वालो, आपसे रब कह रहे, आपसे कह रहे, आपसे कह रहे। अपने अपने नाम यहां लगा लो तिलावत करते वक्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रब का मुझसे प्यार कितना है। अल्लाह मुझे कह रहे हैं, तूबू इलल्लाह, लौट आओ मेरी तरफ, तौबतन नसूहा। इल्म वाले अपनी शान के मुताबिक तर्जुमे करते, लौट आओ, तौबा करो, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा। मैं मिस्कीन मोहब्बत का तर्जुमा कर रहा, तूबू इलल्लाह, लौट आओ मेरी तरफ, तौबतन नसूहा, ऐसे लौटो कि कभी जाओ मेरे हो जाओ, ऐसे मेरे हो जाओ कि फिर किसी की तरफ आंख उठा के भी ना देखो। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जुबान से कहना नहीं है, फिर दिल में मैं ही मैं, इबादत भी मेरी, मोहब्बत भी मुझसे, उम्मीदें भी मुझसे, ताकत, अजमत, खौफ, खशियत सब में। अल्लाह सलामत रखे, होशियार रहे। आखिरी वक्त चल रहा, आपका नहीं, ये अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। पहले खुद को पाक करो, फिर पाक होकर मैं सुभान पाक, फिर मेरी तरफ आ जाओ। दूंगा क्या, तवज्जो है, ऊपर देखें, क्या कमाल नहीं है। गलतियां करें हम, उस रब के हुक्म तोड़ें हम, उसे नाराज करें हम, मनाए भी वो, समझाए भी वो, और फिर कहे कि आ जाओ अभी मौका है, मेरे प्यार से फायदा उठा लो, आ जाओ। मैं सिर्फ अपनी कुदरत के सीने से नहीं लगाऊंगा, मैं दूंगा भी बहुत कुछ। कोई मिसाल है ऐसी, सगी मां भी ऐसी करती है, आओ मैं तुम्हें दूंगा भी बहुत कुछ, फिर अर्ज करूंगा। नेकोकार, तहज्जुद गुजार, अल्लाह के महबूब बंदे, औलिया, सहाबा, पैगंबर, उनके तो बड़े रुतबे हैं। ये बात हो रही है मैं आप गुनहगारों मिस्कीनों की। आ जाओ तौबा करके पाक होकर, तूबू इलैहि, आ जाओ मैं सुभान के पास, कर लो तौबा, मौका भी है, दूंगा भी बहुत कुछ। रब क्या देंगे, कहीं सोने के पानी से लिख दो, युमत्तिउकुम मताअन हसना, अम्मा हैरान कौन, युमत्तिउकुम मताअन हसना, मेरे हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैंने रास्ता खुला छोड़ रखा, आ जाओ। युमत्तिउकुम मताअन हसना, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। अच्छी जिंदगी हम सबको चाहिए, कौन सी अच्छी जिंदगी। फरमाया जब तौबा कर ली, ऊपर देखो, जब तौबा कर ली उससे अगले सेकंड से अच्छी जिंदगी शुरू। अब ये जब तक जिए जमीन के ऊपर भी अच्छी जिंदगी, जब ये जमीन के नीचे चला जाएगा दुनिया कहेगी हम दफना के आ गए, वीरान कब्रिस्तान में छोड़ के आ गए। नहीं, जब ये नीचे जमीन में दबाकर लिटा दिया जाएगा, मिट्टी डालकर लोग घरों में चले जाएंगे, लोग घरों को नहीं पहुंचेंगे।
یہ آنکھ کھولے گا تو جنت کے نظارے، جنت کی ہوائیں ہوں گی، اس کا دل بہلانے کے لیے حور و ملائک ہوں گے، قرآن اس کے سرہانے، نمازیں اس کے پاس جا کھڑی ہوں گی۔ اچھی زندگی صرف یہ نہیں، توبہ کے بعد اگلے لمحے سے اچھی زندگی، پھر اچھی زندگی چنگی میں ہو۔ اگلا سٹاپ کریں، قرآن کو بتائے پاک رب، نہیں اگلا بولو، ہاں پاک رب ڈیفنس، آخری پہیے نہیں میرے دوستو، اچھی زندگی رب نے بنانی، مکان نے نہیں، چنگی پاک رب نے نہیں، اچھی زندگی رب نے بنانی۔ آج توبہ کرو، اچھی زندگی شروع، پھر جہاں مرضی ہو، کرائے کا ہے یا اپنا ہے، پہننے کو کچھ ہے یا نہیں، کھانے کو کچھ ہے یا نہیں، جیب میں کچھ ہے یا نہیں۔ اچھی زندگی اوپر سے آتی ہے، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، زمین سے اٹھ کر بھی۔ بات سمجھ لیں، یہ انعام نیکی تہجد کا نہیں، پھر سمجھو یہ توبہ کا ہے، گناہگار کے لیے ہے۔ رب کا پیار دیکھو، متاع حسن کا کاش وقت ہوتا تفصیل میں جاتے، ایک کمال کا مطلب لکھا ہے، حیران کن۔ ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے کام کا سبب، ایک ہے حج پر جانا، ایک ہے حج پر جانے کا سبب، ایک ہے رزق، ایک ہے رزق کا سبب دکان ملازمت کچھ بھی، ایک ہے صحت، ایک ہے صحت کا سبب دوائی وغیرہ کچھ بھی، ایک ہے اولاد، ایک ہے اولاد کا سبب نکاح۔ ہوشیار رہو، اللہ فرماتے ہیں گناہگاروں کر لو توبہ، میرے پیار سے فائدہ اٹھا لو، جب تک جیتے ہو میرا رستہ کھلا، آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں متاع حسن اچھی زندگی دوں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا کام بھی بناؤں گا، سبب بھی دوں گا، صحت بھی دوں گا، دوا بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، حج بھی دوں گا، حج کا کرایہ خرچہ بھی دوں گا، خوشیاں بھی دوں گا، خوشیوں کے حالات بھی دوں گا۔ ایک اور مطلب لکھا ہے، اس سے بھی حیران کن، فرمایا گناہگاروں، مجھے ناراض کرنے والوں، میرا تم سے بڑا پیار ہے، فائدہ اٹھا لو جب تک زمین پر ہو، پتہ نہیں کب تک زمین پر ہو، آ جاؤ، رستہ کھلا چھوڑ رکھا ہے، آ جاؤ، دوں گا کیا؟ اچھی زندگی، متاع حسن۔ متاع حسن کیا ہے؟ سارے اوپر دیکھو، بات ختم ہو جائے۔ متاع حسن، توبہ کرنے والوں، مجھ سے معافی مانگنے والوں، آؤ میں تمہیں اپنی ذات دے دوں۔ کاش کوئی سمجھے، جنوں میں کہہ رہا ہوں کیا کچھ میں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، آؤ تو صحیح۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، آج ہم موج میں ہیں، خزانوں کے منہ کھلے، جس کا جو جی چاہے آئے اور لے جائے۔ وزیر مشیر پیسے دولت والے اکٹھے ہوئے، جھولیاں بھری ہیرے جواہرات سے۔ ایک خادمہ دور کھڑی دیکھ رہی تھی، غریب الحال نوکرانی۔ بادشاہ نے کہا انہیں تو پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، یہ جھولیاں بھر کر لے گئے، تم ضرورت مند ہو، تمہیں کچھ نہیں چاہیے۔ کہا بادشاہ مجھے جو چاہیے آپ نے دینا نہیں۔ کیوں نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے ہم اعلان کیا، کیوں نہیں دیں گے؟ خادمہ آگے بڑھی، بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بادشاہ مجھے تو چاہیے، خزانے نہیں خزانوں والا چاہیے۔
ایمان والو توبہ کرو اور فائدہ اٹھا لو. آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں اپنی ذات دے دوں، خزانہ والا تمہیں مل جائے گا. سوچو تو صحیح، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ میں. للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین ساری میری وراثت. للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے سارے میرے. یہ تہجد والوں کے لیے نہیں، توبہ والوں کے لیے ہے کہ میں اپنا آپ دے دوں. تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے، مگر جو تجھے دیکھ چکا ہو اور کیا دیکھے. میرے محترم دوستو، توبہ پر دوں گا کیا؟ یؤتی کل ذی فضل فضلا. تفصیلات کا موقع نہیں، جملہ ایک کہوں گا، کچھ تم کرو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں. جملہ آسان سے اس لیے چنتا ہوں کہ آپ کو بار بار جگانا نہ پڑے. کچھ تو تم بھی کرو. مانگنے والا اگر سٹائل نہ بنائے اور رونق دینے والا لہجہ نہ بنائے تو ہم جیسے حاتم تائی جو 5 روپے دیتے ہیں وہ بھی نہ دیں. ٹھیک، ہم جیسے جو 10 روپے دیتے ہوئے 20 دفعہ سوچتے ہیں پتہ نہیں مستحق ہے کہ نہیں. اب بڑا تو 10 لاکھ کا چیک دے رہے اللہ کے قسم. جب ہاتھ پھیلا لیے تو دے دو 10 روپے یار. کیا مستحق کیا مستحق نہیں، ہم کو مستحق ہیں کہ اللہ نے دیکھ رکھا ہے، اس نے اپنے فضل سے دیا. مستحق نہیں پھر بھی دیا. تو اب 10 روپے میں سوچنا کہ مستحق ہے یا نہیں. دے دیا تو خالی ہاتھ نہ لوٹایا. تو اسے بھی 10 روپے لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ایتھے جنت چاہیے تے اسی کرنا کچھ. ٹھیک، جنت ہر ایک کو چاہیے اور رزق بھی چاہیے اور اس سے خوشیاں بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے اور بال بچوں کی فلاح بھی چاہیے. سارا کچھ ہمیں چاہیے. اور اس رب کو کیا چاہیے؟ دیہاتوں کے اندر ایک پرندہ ہوتا تھا ٹٹیری. مشہور تھا کہ یہ زمین سے آوازیں نکالتا ہے، بولتا ہے. جب بارش کی ضرورت ہو تو آسمان سے پانی اترتا ہے، بارش آتی. ایسے دیہاتیوں کی باتیں. اس دیہاتیوں کی سادہ سی بات کو ہی سمجھ لو. زمین پر ٹٹیری بن کر کچھ مانگو تو صحیح. صحت چاہیے، سر ہلا دو، سر ہلانا سے پیار نہیں. گھر کی خوشیاں چاہیے، سکون چاہیے، محبتیں چاہیے، رزق، حج پہ جانا چاہیے، دوسری ساری چیزیں چاہیے. تو ٹٹیری تو بنو، کوئی مانگو تو صحیح یار. یا سلام پھرتا ہے، یقین مانو لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کر بھاگے. دعا کے لیے تیار ہی نہیں. تو کہنا ہوتے تو قاری صاحب دعا کیوں کر دو، اوکے کندھے پلان پھلان کے جاتے ہیں، منگنا نہ پہ جائے. بس تو کیا لوگ ہیں. یہ ماتم کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اپنی حالت پر رونا چاہیے. رب سے سب کچھ چاہیے، مانگنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور دعا میں نقشہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. سجدے میں گر کر رب سے توبہ کرو. یہ حالت ہوتی ہے. میری طرف دیکھو، بے نیاز ہم نہیں ہیں میرے دوستو، ہم تو ضرورت مند ہیں. ہاتھ اٹھاؤ، ضرورت مند لگو. بے نیاز وہ ہے، یہ بے نیازی. آنکھوں میں آنسو ہو، چہرے پر ندامت ہو، رب تعالیٰ میرا تو منہ ہی نہیں مانگنے والا. یہ تیرا کرم ہے.
مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی، مانگنے کے لیے ہاتھ دے دیے، زبان دے دی، موقع دے دیا. تو آیت شریفہ یؤتی کل ذی فضل فضلا، زمین پر کوئی کچھ کرتا ہے، ہوشیار، زمین پر کوئی کچھ کرتا ہے، تھوڑا سا بھی کرتا ہے، تھوڑی سی توبہ، تھوڑی سی نیکی، تھوڑی سی میری یاد، تھوڑا سا ہاتھ اٹھاتا ہے، یؤتی کل ذی فضل، میں اسے پھر حساب کتاب میں نہیں دیتا. اس نے مانگا تھوڑا تھا، میں اسے اپنا فضل دیتا ہوں، اور میرے فضل کی کوئی انتہا نہیں. کمال. میرے محترم دوستو، شروع سے آخر تک ایک ہی بات سمجھا رہا، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. جب تک انسان زندہ ہے، زمین کے اوپر ہے، وہ اپنا پیار دکھاتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، کرتا رہے گا. مسئلہ ہمارا ہے، صرف لو یو سے بات نہیں بنتی، لو یو ٹو کہنا پڑتا ہے. رب نے اپنا پیار دکھا دیا، اب ہم بھی کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ توبہ کے لیے، معافی کے لیے، نیکی، عبادت، نماز، ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دوسروں کا ہم بھی تیار ہیں یا نہیں؟ توبہ کر، آج موقع ہے، صلح کر لیں. توبہ رب تعالیٰ سے صلح ہے، اس نے آفر کر دی، اب اس آفر کو لینا ہمارے ذمہ ہے. ایک بندے نے کمال کی بات کہی، فرمایا دعوت و تبلیغ کی محنت یہ بندوں اور رب کے درمیان صلح کروانے کی کوشش. صلح میں کیا ہوتا؟ وچولے درمیان والے کبھی ایک سائیڈ کو جا کر مناتے، کبھی دوسری سائیڈ کو جا کر مناتے. جس نے غلطی کی اس سے کہتے چل کوئی گل نہیں، مانگ لے معافی، اور جس کا حق دبایا گیا اس سے کہتے کوئی نہیں، دل بڑا کر، تو بڑا ہے، کر دے معاف. تبلیغ والے بھی یہی کر رہے، گھروں میں، دکانوں میں جا کر آتے، آؤ تھوڑی دیر مسجد، بندوں کو منا کر مسجد لانا، اور پھر رب سے راتوں کو دعائیں کر کے اسے منانا، اللہ تو بڑا ہے، تو ہی معاف کر دے. توبہ صلح کا موقع ہے. صلح کا موقع تب تک جب تک یہ آنکھ کھلی، نبض حرکت میں، دل دھڑک رہا، سانس چل رہی، تب تک موقع ہے. فائدہ اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق ہو.